الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں دو عظیم عنصر پیدا فرمائے. اللہ کے کارخانہ قدرت کی ایک اہم چیز مرد ہے تو دوسری اہم چیز عورت ہے. اللہ رب العالمین نے مرد کو بھی پیدا فرمایا، عورت کو بھی پیدا فرمایا. گزشتہ دنوں ساری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف سیمینارز منعقد کیے گئے اور مختلف مضامین لکھے اور پڑھے گئے، مختلف مطالبات پیش کیے گئے، مختلف حضرات نے مختلف ویوز اپنے اپنے خواتین کے سامنے پیش کیے، اور ہر شخص نے بڑھ چڑھ کر دعویٰ کیا کہ عورتوں کے حقوق کے اصل علمبردار وہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، اور عورتوں کے حقوق سے متعلق جو باتیں کی جا رہی ہیں اور جن چیزوں کو حقوق گردانا جا رہا ہے، کیا خالق کائنات نے وہ حقوق نہیں دیے؟ کیا یہ حقوق اسلام نے سلب کیے ہیں؟ کیا اسلام نے عورت کو رسوا کر دیا؟ کیا اسلام نے عورت کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا؟ کیا اللہ رب العالمین کو اس صنف نازک کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا؟ کیا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے علمبردار ہیں، جو انسانیت کے پیامبر ہیں، انہوں نے عورتوں کو ان کا مقام نہیں دلایا؟ اور پھر جو پروپیگنڈے میں باتیں پیش کی جا رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کی جوابات کی کوشش کی جائے گی. یہ جو عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک تاریخی پس منظر جاننا ضروری ہے. 1907 میں نیو یارک کی ایک کپڑا ساز فیکٹری کی کچھ عورتوں نے نیو یارک میں ایک احتجاج کیا اور اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کہ ان کو سیلریز میں اور جو مختلف بینیفٹس ہوتے ہیں اس میں ان کو حق دیا جائے. پھر اس سے اگلے سال 1908 میں نیو یارک میں ایک سوئی ساز فیکٹری کی خواتین نے احتجاج کیا، اپنے حقوق کے حوالے سے مطالبات کیے. تو اس زمانے کی جو وہاں کی حکومت تھی، اس حکومت نے
گھڑ سوار فورسز کے ذریعے سے ان عورتوں پہ مظالم ڈھائے، ان کو روڈوں پہ گھسیٹا اور ان کو درے لگائے، بعض کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور بعض کو خون سے نہلا دیا گیا اور بعض کو جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد سے ایک ریت چل نکلی کہ عورتوں کا دن منایا جانے لگا، اور 1907 1908 کے بعد عورتوں کا دن منانے کا فیصلہ کسی ملک نے 1957 میں کیا، کسی نے 1947 میں کیا، کسی نے 1908 میں 1924 میں کیا۔ مختلف لوگوں نے عورتوں کے دن منانے کا مطالبہ کیا اور اس کا دن باقاعدہ منایا جانے لگا۔ اور دنیا کو یہ باور کیا جانے لگا کہ عورتوں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے حقوق کے لیے کوشش کی جائے، جدوجہد کی جائے اور ان عورتوں کو ان کا مقام جو ہے جس کی وہ مستحق ہے وہ دلایا جائے۔ گویا کہ زبان حال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عورتوں کو اسلام نے یا کسی بھی مذہب نے کوئی حق نہیں دیا، اگر کوئی حق دینے والا ہے تو یہ مغربی کلچر ہے، یہ مغربی قوانین ہے، مغربی آئین ہے جو ان عورتوں کو حقوق دلائیں۔ اور یہاں پر بیچارے یہ بھول گئے کہ نیو یارک کی 1907 کی تاریخ اور نیو یارک کی 1908 کی تاریخ میں جو خون گرا ہے وہ کسی اسلامی سلطنت میں نہیں گرا تھا، اور کسی اسلامی سلطنت میں عورتوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہ بھول گئے کہ ان کی مقدس کتابوں میں ان کے فلسفیوں نے جو عورتوں پہ مضامین لکھے ہیں، ان مضامین کے اندر انہوں نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ فرانس کے اندر عورتوں کے بارے میں یہ تصور رہا کہ عورت میں آدھی روح ہوتی، لہذا عورت فساد کی جڑ ہے۔ چائنا کے اندر یہ تصور تھا عورت کے بارے میں کہ عورت کے اندر شیطان کی روح ہے، یہ تمام فسادوں کی جڑ ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر عورت کو اللہ کے قرب کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا، اور آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنا ہے تو شادی نہیں کرنی ہے۔ جیسے ہی شادی ہوگی ویسے ہی اللہ کا قرب دور ہو جائے گا، قرب بعد میں بدل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں مقدس ہستی وہ ہے جس کو راہب کہتے ہیں، وہ آدمی ہوتا ہے جس کی شادی نہیں ہوتی، اور مقدس عورت وہ ہوتی ہے جس کو نن کہتے ہیں، راہبہ کہتے ہیں، وہ عورت ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا۔ بعض ویدوں کے اندر، بعض کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت سانپ کے مانند ہے، اگر سانپ نظر آئے، عورت نظر آئے تو پہلے عورت کو مار دو، سانپ کو بعد میں مارنا، یہ فلسفہ بھی دیا گیا۔ یہ کسی مذہبی اسلامی کتاب کے اندر نہیں تھا، بھول گئے بیچارے، یا مطالعے کا قصور تھا۔ پھر ہندوازم کے اندر عورت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے تو وہ عورت منحوس ہے، اس کو مرد کے ساتھ ستی کر دیا جائے، یعنی مرد کے ساتھ جلا دیا جائے، اس کی چتا جلائی جائے گی، عورت کو بھی جلایا جائے گا۔ اور اگر عورت کو نہیں جلایا گیا تو اس کا انجام یہ ہوتا تھا کہ عورت کو اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ وہ جلنا بہتر سمجھتی تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ روز روز مرنے سے ایک دن مرنا بہتر۔ آج بھی ہندوستان کے بعض مذہبی قبائل کے اندر یہ رواج موجود ہے کہ عورت کی ستی کی جاتی ہے۔ رومت الکبریٰ جو عیسائیوں کی بڑی سلطنت تھی، وہاں پر معمولی بات پر عورت کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ عورت کے ناک میں نکیل ڈال کر اور گلے میں توق ڈال کے اس کو ایسا گھسیٹا جاتا تھا جیسے کوئی جانور ہو۔ اور آج بھی عورت کو جس مقام کی بات کی جاتی ہے وہ مقام نہیں ہے، در حقیقت ایک دھوکہ ہے، دھوکے سے اپنے شکار کو باہر لا کر شکار کیا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی عورت کو کوئی مقام دیا گیا ہے تو وہ اس عورت کو مقام نہیں دیا گیا جو صنف نازک کی صورت میں، ماں کی ممتا کی صورت میں، بہن کی صورت میں اور بیٹی کی صورت میں، بہو کی صورت میں ہو، اس عورت کو مقام دیا جاتا ہے جو عورت مرد نما ہو۔
تو یہ تو عورت کا تصور جو کہ تاریخ کے اندر رہا، ان کی کتابوں کے اندر موجود، ان کی دنیا کی زندگی کے اندر اس کے مشاہدات۔ عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قرآن کریم نے اتنا دردناک نقشہ کھینچا ہے کہ عورت کے بارے میں عرب میں تصور کیا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اگر ان کو خبر دی جاتی بچی کی پیدائش کے لیے یا ایسی چیز کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب اللہ کے تو فرشتوں کی بیٹیاں ہونا ثابت کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ سیاہی چھا جاتی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم سے چھپے چھپے پھرتے ہیں کہ ان کو کیسی بدترین خبر دی گئی۔ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ذلت پہ اس کو باقی رکھیں یا پھر اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ درگور کرنا ان کا فلسفہ رہا۔ یہ عورت کی کسوہ پرسی کا عالم تھا، اور موجودہ زمانے کے اندر بھی جس عورت کو آزادی کے نام پر باہر لایا گیا ہے، تو اگر آپ دیکھیے مجھ سے زیادہ آپ باہر پھرتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ باہر کے مشاہدات کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ معاشرات میں چل پھر رہے ہیں، مجھے تبصرہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ عورت جو فیکٹری میں کام کر رہی ہے اس کا مقام کسی باندی سے زیادہ نہیں۔ آج بھی جس عورت کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ مختلف سروے کیے، سروے کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مغرب کے اندر بعض خواتین کے باقاعدہ بیت الخلاء کے اندر الیکٹرک لاک ہے، جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو وہ الیکٹرک لاک اندر سے بند کرتی ہے کہ کوئی مرد گھس نہ جائے۔ اور آج بھی نفسیاتی سروے کے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ٹینشن زدہ عورت مغرب کی ہے، جس کو نہ اپنے تحفظ کا احساس ہے، نہ اپنی جان کے تحفظ کا احساس ہے، نہ اپنی زندگی مستقبل کے سلسلے میں وہ مطمئن، وہ اسٹرگل کر رہی ہے۔ اور وہ عورت جو کہ اپنی جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے اس کو پیدا کیا، اس عورت کا آج بھی مغربی کلچر کے اندر احترام نہیں۔ تو اس وقت عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس عالمی دن کے حوالے سے ہم کچھ ویوز قرآنی بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ عورتوں کے حقوق دینے والی کون سی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عورت کا ایک حق ہے معاشی حق۔ اسلام نے معاشی حق اس کو کیسے دیا ہے، اور یورپ نے یا دنیا نے اس کو معاشی حق کیسے دیا ہے؟ یورپ یہ کہتا ہے کہ عورت کو کمانا چاہیے، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، عورت سیلز گرلز ہو، عورت ویٹر ہو، عورت بیڈ روم کی صفائی کرنے والی ہو، عورت ہوٹل کے جو لوگ ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے بٹھائی جائے، فیکٹری کے اندر ویلکم کرنے کے لیے بٹھائی جائے، ایئر ہوسٹس کی صورت میں نظر آئے۔ اب آپ دیکھیے یہ اس کے معاشی تحفظ کے لیے اور معاشی طور پر اس کو مستحکم کرنے کے لیے فارمولہ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو سامنے رکھیے، اس کے بعد اس پہلو کو دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل بچکانہ بات ہے۔ اگر یہ عورت بھائی کی خدمت کرے، والد کی خدمت کری، گھر کے افراد کے لوگوں کی خدمت کرے تو کہا جاتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کو قید کر دیا گیا۔ اور یہی عورت فلائٹ کے اندر 200 گندی آنکھوں والے مردوں کی خدمت کرے تو کہتے ہیں روشن خیالی، خدمت ہی ہے۔
اگر شوہر کے بیڈ روم کی صفائی کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تکلیف کا انتظام کیا گیا. یہی عورت گندے شراب میں دھت آدمی کے بیڈ روم میں جا کے اس کو چادر فراہم کرے یا اس کی ضروریات پوری کریں تو کہا جاتا ہے روشن خیالی. یہی عورت اگر کچن کے اندر اپنے شوہر کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے سسر کے لیے کھانا پکائے تو کہا جاتا ہے قدامت پسندی ہے, عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہی عورت گندے خیالات والے کک کے ساتھ کھڑی ہو کر, جس میں جسم سے جسم ٹکرا رہا ہے, گندی باتیں ہو رہی ہیں, گندی باتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور گندے لوگوں کی نگاہ پڑ رہی ہے, بے شمار آدمی آ رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں اور گندی چیزیں کھا رہے ہیں, ان کو سرو کر رہی ہے, ان کے لیے کھانا پکا رہی ہے, تو کہا جاتا ہے یہ روشن خیالی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یہی عورت اگر اس کو اسکاف بنا دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کی آزادی سلب کی جا رہی ہے, اور اگر یہی عورت نن بن کر, راہبہ بن کر اسکاف پہن لے تو کہا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا جاتا ہے مذہبی معاملہ ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اب اسلام کو دیکھیے, عورت کو معاشی طور پہ کیسے مستحکم کیا ہے. باپ کو کہا کہ بیٹی کی کفالت تمہارے ذمے ہے, عورت کو معاش سے بے فکر کر دیا, اور بھائی کو کہا بہن کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری, بیٹے کو کہا ماں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری, شوہر کو کہا کہ بیوی کی نفقے کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری. حتیٰ کہ شادی ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے اس کو سب سے پہلے معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے شوہر کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے مہر مقرر کرو. لوگ کہتے ہیں اسلام نے مہر کیوں رکھا, کیا پاگل پن ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام نے مہر کیوں رکھا ہے, کہ ایک عورت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شوہر کے گھر میں آ رہی ہے تو بیوی کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اس کے نفقے کا خیال کرنا سو کرنا ہے, لیکن مہر پہلے دو. اور مہر کی رقم یہ نہیں کہ 32 روپے 8 آنے, مہر کی رقم معقول, اس کے خاندان کی جو عورتیں ان کا جو مہر رکھا گیا اس کے مطابق مہر رکھو. یا مہر فاطمی کی مقدار آج کے حساب سے تقریباً 1.25 لاکھ روپے بنتی. معاشی طور پہ مستحکم کیا گیا. بھائی کو کہا گیا کہ اگر بہن کی شادی ہو گئی لیکن تم پھر بھی اس کا خیال رکھتے تمہارے لیے جنت واجب ہے. پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا شوہر کے میراث میں تمہارا حق ہے, باپ کی میراث میں تمہارا حق ہے, بیٹے کی میراث میں تمہارا حق ہے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ شوہر کو کہا گیا کہ دیکھو تم کو اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا ہے, اس کے کھانے کا بھی خیال کرنا ہے, اس کے رہائش کا بھی خیال کرنا ہے, اور اس کی عزت آبرو کا بھی خیال کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو تم اس کے دوا دارو کا خیال کرتے ہو تمہیں اتنے پیسے ضرور دینے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی بہن پہ خرچ کرے, اپنے بھائیوں پہ خرچ کرے, تم پوچھو گے بھی نہیں. یعنی نفقہ بھی دے دیا گیا, مہر بھی دے دی گیا. اس کے بعد کہا جانا ہے ایک اماؤنٹ اتنی دے دو بیوی کو جس کے نتیجے کے اندر یہ بیوی اپنی خوشی سے جو چاہے خرچ کرے, جہاں چاہے خرچ کرے, تم پوچھو گے نہیں اس کو دینے کے بعد. اب آپ مجھے بتائیے کہ اسلام نے عورت کو ملکہ بنا کے معاشی طور پر مستحکم کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی گندی نگاہ اس کے اوپر پڑ رہی ہے؟ اس کو کوئی ٹینشن ہے کہ میں بس میں جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا حرکت ہو جائے گی, میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں گی تو میرے ساتھ کیا حرکت ہوگی, میں فیکٹری میں جاؤں گی میرے ساتھ کیا حرکت ہوگی؟ عدم تحفظ کا احساس دنیا کا سب سے زیادہ نفسیاتی مرض ہے. کسی مضبوط آدمی کو بھی اگر آپ ٹینشن دے دیجئے کہ تم باہر نکلو گے تمہاری ایسی تیسی ہو جائے گی, کچھ دنوں بعد دیکھیے گا وہ ہڈی کا ڈھانچہ بن جائے گا. معاشی طور پر اسلام نے مستحکم کیا ہے یا یورپ نے مستحکم کیا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ تمدنی طور پر اس عورت کو اتنا مستحکم کیا گیا, عورت کو کہا گیا کہ تم اگر شوہر کے انتخاب کا معاملہ آئے گا تو تمہاری اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹے کو کہا گیا کہ ماں کو تکلیف دو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. شوہر کو اللہ نے خود سفارش کی. دیکھیے
جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی سفارش اللہ نے نہیں کی، لیکن عورت کے بارے میں اللہ خود سفارش کر رہے ہیں وعاشرہن بالمعروف، شوہر تم اپنی بیوی کا خیال رکھنا، کل ہم تم سے پوچھیں گے حشر کے اندر۔ خالق کائنات سفارش کر رہا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے عورتوں کو، الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، تجربے کار ہیں، آپ مجھے بتائیے کوئی آدمی عورت سے ملاقات کرتا ہے تو اس میں شیطان کوئی اثر نہیں دکھاتا؟ بے وقوفی کی بات ہے۔ پھر اگر عورت بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم گھر میں بیٹھی رہو، بلکہ شریعت اس کی جائز ضرورت کا خیال رکھتی بھی کہتی ہے تم دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ بیوہ ہو گئی تب بھی دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، مطلقہ ہو گئی تب بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہو، اور شریعت نے اس کو معیوب قرار نہیں دیا۔ عورت کا حق دیکھیے کہ ایک طرف ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم کو اگر تعلیمی حق چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور اللہ نے تمہیں تعلیمی حق دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورتوں تو کجا باندیوں کے بارے میں فرمایا ایما رجل کانت عنده ولیدہ، کوئی بھی آدمی اس کے پاس ایک باندی ہے، فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تادیبها ثم اعتقها فله اجران، کہ ایک باندی ہے، اس کی صحیح تربیت کی اور اس کی صحیح تعلیم کا انتظام کیا، اس کو آزاد کیا، اس کی شادی کا انتظام کیا، تو اللہ رب العالمین 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کون سا حق چاہیے؟ تعلیمی حق وہ بھی دیا گیا ہے، معاشی حق بھی دیا گیا ہے، لیکن ہر پرزے کو اپنی جگہ پہ بٹھا کر۔ اگر آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی، آپ اس کو کامن سینس یوز کیجئے، کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میاں ہم آپ کو ماہانہ 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لڑکیوں والے کپڑے پہنیں گے، لپسٹک لگائیں گے، اور آپ بازار میں جا کے ذرا ٹھمکے ومکے ماریں گے، مرد مر جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ اسلام نے عورت کو اس کے مقام پر رکھا، گھر کی ملکہ بنایا، شہزادی بنایا، شوہر کی منکوحہ بنایا، اور تمام فکرات سے غافل کر کے، فارغ کر کے شوہر کے اوپر، بھائی کے اوپر اور بیٹے کے اوپر حق رکھا، اور باپ کے اوپر حق رکھا کہ اس کو تمام چیزوں سے فارغ کر لو، کیونکہ ہم نے جو اس کو پیدا کیا ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس مقصد کے لیے ضروری یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ بے فکر ہو جائے، تمدنی طور پر بے فکر ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا کیا مقام دلایا۔ ایک طرف عورت کو موجب ننگو عار سمجھا جاتا تھا، دوسری طرف کہہ دیا گیا کہ من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کسی آدمی کی کچھ بیٹیاں ہو گئیں اور بیٹیاں ہونے کے بعد اس نے ان کی صحیح تربیت کی تو یہی بیٹیاں جہنم سے روک بن جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس کے بعد پہلی بیٹی پیدا ہوئی، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا جیسے دونوں انگلیاں شہادت کی انگلی اور برابر کی انگلی جتنی قریب ہے اس طرح دونوں قریب ہوں۔ اب آپ دیکھیے عورت کا مقام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک کنواری لڑکی اپنے باپ کے گھر میں انتقال کر جاتی ہے تو کل شہید آخرت کے اعتبار سے شہداء کی لائن میں کھڑی کی جائے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر عورت درد ذہ کے درمیان انتقال کر جاتی ہے، ولادت کے درمیان انتقال کر جاتی ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ آپ قربان جائیے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک خاتون کے بارے میں سوال کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سنائی، فرمایا کہ دیکھو تم جو درد ذہ کی وجہ سے آہ آہ کرتی ہو یا پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے آہ آہ کرتی ہو تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس آہ آہ کو سبحان اللہ الحمدللہ لکھو۔ کوئی مقام کی حد ہوتی ہے، کوئی مقام کی حد ہوتی ہے کہ وہ تکلیف سے آہا کر رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم آہا جتنی دفعہ 9 مہینے میں جتنی دفعہ آ او کی یہ سب سبحان اللہ الحمدللہ لکھا ہو۔
اور سبحان اللہ کی فضیلت اگر آپ سامنے رکھ لیجئے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں وہ درخت نکلتا ہے کہ 500 سال تک گھڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. فری میں لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. حتیٰ کہ ایک عورت ولادت کے موقع پہ جا رہی ہے, ولادت کے موقع پہ جتنی دفعہ درد سے اٹھتا ہے اس پہ جو اس کی آہ نکلتی ہے, روایات میں آتا ہے کہ ایک آہ پر اس کو ایک عربی النسل غلام آزاد کرنے کے ثواب ملتا ہے. اور آگے چلیے, آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ کیا مقام دے دیا اللہ پاک نے کہ بیٹے کو کہہ دیا گیا کہ جب بیٹا سوال کر رہا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قابل ستائش, قابل تعریف, قابل رحمت اور توجہ کے لائق کون سی ہستی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں, تمہاری ماں, تمہاری ماں. اور پھر صرف اس پہ اکتفا نہیں کر دیا گیا بلکہ فرما دیا گیا جتنے کائنات میں اولیاء اللہ ہیں اور وہ سرگردہ ہیں اللہ کے قرب کے حصول کے لیے, وہ سرگردہ ہیں اللہ کی محبت کے لیے, وہ سرگردہ ہیں جنت کے حصول کے لیے, وہ جنت ہم نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. الجنت تحت اقدام امہاتکم. کوئی حد ہوتی ہے بلندی کی, کوئی بلندی کی حد ہوتی ہے. بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ یہ جو عورت ہے, یہ عورت اپنے گھر کے شوہر کی دیکھ ریکھ کرتی ہے, صفائی کرتی ہے. اس صفائی کرنے پر ایک چیز کو غلط رکھی ہوئی, اس کو اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھ دیا, ایک نیکی, ایک گناہ معاف, ایک درجے کی بلندی. کوئی حد ہوتی ہے, لیکن اس کا تعلق نیت پر. جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی, روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا, اس پہ روشن دان رکھا ہوا آنے کی نیت سے, تو اس کو ہوا ملے گی, ثواب کوئی نہیں ملے گا. لیکن ایک آدمی نے روشن دان اس نیت سے بنایا کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز کے وقت پہنچ جاؤں گا, تو ہوا تو ملے گی لیکن اس کو نیکی بھی ملے گی. اسی طرح اگر عورت نے اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کی, اپنے شوہر کی چیزوں کا خیال کیا, تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک ایک کام پر ایک درجے کی بلندی, ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی کا فیصلہ فرما. حتیٰ کہ ایک عورت کھانا پکا رہی ہے, کھانا پکانے کے اندر اس نے ایک گلاس پانی اس لیے ملا دیا کہ کوئی گھر میں مہمان آ جائے تاکہ میرے شوہر کو سبکی نہ ہو, یا میں پڑوس میں کھانا بھیج دوں گی پڑوسیوں کے حقوق کے خیال سے, تو اس کا یہ پانی ملانا اللہ رب العالمین کے ہاں چاہے مہمان آئے یا نہ آئے, پڑوسی کو بھیجے نہ بھیجے, نیکی میں لکھ دیا جائے گا. کوئی انتہا ہوتی ہے, اس سے زیادہ کیا بلندی ہوگی. معاشی طور پہ مستحکم کیا, اس کی عزت کا خیال کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اگر عورت اتنی معزز ہے کہ نامحرم کو یہ جائز نہیں کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت کی خواہ حکم دے دیا گیا. آئیے ہم چلتے ہیں یورپ کے کلچر پہ, وہاں کے معاشرے میں ذرا گھومتے پھرتے ہیں, آپ کو 1-2 مثالیں دیتے ہیں. عورتیں, کالج اور یونیورسٹی کی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں 3 سوال کے جواب مل جائیں تو ہم اسلام کی حقانیت مان لیں گے. ایک سوال کہ عورت کو پردے میں بند کیوں کیا گیا. دوسرا سوال عورت کو دیت آدھی کیوں رکھی گئی. تیسرا سوال عورت کی گواہی آدھی کیوں شمار کی گئی. چوتھا سوال عورت کو 4 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. یہ 4 سوال سے بیوقوف بنایا جاتا ہے. آئیے ہم ایک ایک سوال کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ عورت کو پردے میں کیوں بند کیا گیا. آپ بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر ہیرے جواہرات ہوں, سونا چاندی ہو, تو کیا آپ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں؟ اس کے لیے لاکر بھی بنواتے ہیں, عالیشان الماری بھی بنواتے ہیں, پھر الماری کے اندر چور دراز بھی بناتے ہیں کہ انتہائی قیمتی چیزیں چور اچکے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. تو اسلام کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام سونے چاندی سے زیادہ ہے. ایک
کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ایسی بات ہے، چلیے ہم ایک اور مثال دے دیتے ہیں آپ کو۔ سویڈن برطانیہ کے قریب ایک علاقہ ہے، ایک ملک ہے، وہاں پر کپڑا، روٹی، مکان اور جنسی خواہش کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کے اندر بجٹ بنتا ہے کہ اپنے لون کو کیسے ادا کیا جائے، اپنے نقصانات کو کیسے پورا کیا جائے، وہاں بجٹ بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسس اماؤنٹ ہے اس کو ہم کیسے خرچ کریں، وہاں بجٹ ویسے بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں مالداری کا کیا عالم ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی بے روزگار ہے، وہ سرکار کو کہتے تو 20,000 پاکستانی یا اس سے زیادہ رقم ملتی ہے ماہانہ۔ اگر گھر نہیں اطلاع دیتے گھر دے دیتے ہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے تو طبی اعتبار سے وہاں پر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ جو ہے علاج کروائیے، لاکھ روپے سے کروڑ روپے تک خرچہ حکومت کرے گی۔ یہ تمام فیسلٹیز ہیں۔ جنسی معاملات کا تعلق ہر قسم کی آزادی ہے۔ تو انسان کے جو نفسیاتی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز میں بنیادی طور پہ اگر آپ غور کیجئے تو یا تو کپڑے کا مسئلہ ہے، یا مکان کا مسئلہ ہے، یا روٹی کا مسئلہ ہے۔ جتنے احتجاجات ہو رہے ہیں، کیا کپڑے کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، کھانا مہنگا ہو گیا اس کا مسئلہ ہے، یا پھر اچھی بیوی نہیں مل رہی۔ اب وہاں تمام فیسلٹیزیں تو ہونا ہی چاہیے کہ وہاں پر پیسفل لائف ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن موجودہ سروے رپورٹ کے مطابق 70% افراد خودکشی کرتے ہیں اور 70% طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب اس پہ غور کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ طلاقیں ہو رہی ہیں، تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ طلاقوں کی وجہ یہ ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے اور ہر قسم کی آزادی کی وجہ سے ایک عورت ایک میاں بیوی بنتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد مرد کا جی بھر گیا، عورت کا جی بھر گیا، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں نکل گئے، تو اس کی وجہ سے آئلی نظام ان کا تباہ ہو گیا، اور تباہ ہونے کے نتیجے کے اندر گھر سے جو انسان کو انرجی ملتی ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو، گھر میں داخل ہوتا بچے بھاگتے آ رہے ہیں، بابا اور بیوی پوچھ رہی ہے میرے سرکار آپ کا کیا حال ہے، بیٹھیے پانی دو، یہ تمام انرجی کے ذرائع وہ انرجی کے ذرائع ان کے پاس نہیں، یعنی اسباب تعیش تو ہے، اسباب راحت تو ہے، لیکن حقیقی راحت نہیں ان کے پاس۔ پھر یہی سروے اسلامی ممالک میں کیا گیا جہاں پر اسلامی اقدار باقی ہیں، تو وہاں 0.7 کا پرسنٹیج نکلا ہے طلاق کا، اور خودکشی کا ریشو اس سے کم نکلا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلامی ممالک میں کپڑا، روٹی، مکان کا بڑا پرابلم ہے، اور علاج تو غریب آدمی تو کروا ہی نہیں سکتا۔ تو اب اگر انسان کامن سینس استعمال کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہے گا کہ واقعی پردے میں بڑی برکت ہے، کہ جس کے نتیجے میں ایک آدمی کو یہ اعتماد ہے کہ یہ میری بیوی، اور بیوی کو یہ اعتماد ہے یہ میرا ہی شوہر ہے، اور یہ اعتماد انسان کی گاڑی کی زندگی کی گاڑی کو چلاتا ہے، انسان کی تھکاوٹ کو اتارتا ہے۔ انسان جتنا بھی 30 مار خان ہو جائے، قدرت نے جس مقصد کے لیے جن پرزوں کو پیدا کیا، قسم خدا کی اس سے ہٹ نہیں سکتے وہ، چاہے مصنوعی طور پہ اپنی زندگی کوئی بھی بنا لے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک نارتھ پول ایک ساؤتھ پول ہے، آپ 2 میگنیٹ لیجئے، میگنیٹ لینے کے بعد آپ ان کو یوں کر کے لگانے کی کوشش کی، وہ دوبارہ یوں لگ جائیں گے۔ آپ 40 سال تک دونوں کو یوں باندھ کے رکھیے، پھر کھولیے دوبارہ یوں لگ جائیں گے۔ تو خالق کائنات نے دنیا کا نظام جس طرح بنایا، قسم خدا کی کچھ کر لیجئے اسی طرح لگے گا وہ، اس کے علاوہ چل نہیں سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسرا سوال کہ عورت کو دیت کے اندر آدھا حق دیا گیا۔ اب یہ سوال ایسا ہے، دیت پہلے سمجھ لیجیے کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے، مرد نے کو قتل کیا تو قاتل کوئی بھی ہو اس کو قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کیا قاتل کوئی بھی ہو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر غلطی سے عورت یا مرد کو قتل کر دیا گیا تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک اماؤنٹ مقرر کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، وہ اماؤنٹ مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے دیت کا حق آدھا دیا گیا ہے، یعنی اگر عورت قتل ہو گئی تو آدھی دیت دی جائے گی، اور مرد قتل ہو گیا تو پوری دیت دی جائے گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کامن سینس استعمال کر رہے ہوتے تو یوں کہتے کہ شور مرد مچائے عورتیں مچائے نہیں، لیکن یہاں الٹا ہو گیا۔
آپ دیکھیے کیسے، اگر عورت قتل ہوئی تو اس کی دیت شوہر کو ملے گی، اور اگر مرد قتل ہوا تو اس کی دیت عورت کو ملے گی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر عورت کے معاشی لحاظ کا خیال رکھا گیا کہ دیکھو اے عورت، تمہارے سر سے جو سایہ اٹھ گیا، اب تم معاشی طور پہ پریشان ہوگی تو تمہیں ہم مرد کیا پورا دیت کا پیسہ دیں گے، اور اگر عورت قتل ہو گئی تو عورت کی دیت کا آدھا دیا گیا، کیونکہ مرد کو معاش کا خود کوشش کرنی ہے، عورت کو کوشش نہیں کرنی، تو مرد کو چیخنا چاہیے نہ کہ عورت کو۔ بیوقوفی کا سوال منہ میں ڈال دیا گیا، چیخ رہے۔ آپ دیکھیے لاجک، دیکھیے شریعت کی لاجک دیکھیے کہ عورت کی دیت مرد کو مل رہی ہے تو وہاں آدھی دی جا رہی ہے، چونکہ معاش کی فکر مرد کو کرنی ہے، لیکن اگر دیت کی رقم بیوی کو مل رہی ہے تو وہاں پر پوری دی جا رہی ہے، کیونکہ معاشی طور پہ عورت کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ پاگل ہو گئے، شریعت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آئیے، گواہی آدھی دی گئی، آپ سب چھوڑیے، سارے فلسفے چھوڑیے، ایک فلسفہ لے لیجیے، کامن سینس، جو لوگ آج کل کہتے ہیں کامن سینس استعمال کیجیے، کامن سینس، تو یہ کامن سینس استعمال کریں تو شریعت سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے، آج اگر کوئی آدمی قتل کر دے، بڑے سے بڑا 30 مارخان عدالت میں گواہی نہیں دیتا، اور اگر گواہی کے لیے چلا بھی گیا تو اس کے کارندے کہتے پہچاننا نہیں، ورنہ تمہارے بچے کہاں جاتے ہیں، تمہارا فلاں کہاں جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر عورت کی ذمہ داری لگائی جائے کہ عورت گواہی دے قاتل کی، تو تنہا عورت دل کی کمزور، اس کی کیا جرأت ہوگی اکیلے جا کے گواہی دینے کی؟ شریعت نے یہاں پر اس فلسفے کو ملحوظ رکھا کہ دیکھو ایک عورت ہوگی تو اس کے بھائی، بیٹے اور اس کی رشتہ دار سب ہوں گے، تو وہ تمام ایک طرف سے آئیں گے، آدھی ذمہ داری ایک عورت پہ ڈالی، دوسری طرف سے دوسری عورت کی ذمہ بھی آدھی ذمہ داری دی، تاکہ پورا قبیلہ جائے۔ اور اگر ایک عورت سے پنگا لیا تو وہ آسان ہے، لیکن دو عورتوں کے قبیلوں سے پنگا لینا مشکل ہے۔ دشمن کو ایک طرف سے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دو طرف سے گھیر لیا جائے تو دشمن بڑے سے بڑا سورما بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے یہاں پر عورت کی صنف نازک کی رعایت رکھتے ہوئے کہا تم اتنا بوجھ نہ اٹھاؤ، ہم تمہاری نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، اور تمہاری نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پر آدھا بوجھ رکھا گیا۔ کہتے ہیں عورتوں کی آدھی گواہی اسلام نے ظلم کر دیا، پاگل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک صاحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول مرد تو سب نیکیاں لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ایسا کیسے کہہ رہی ہو تم؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، تمام مرد جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پہلی صفوں میں لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو سارے رتبات ملتے ہیں، اور جو جب وہ رباط کا کام کرتے ہیں یعنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو ساری نیکیاں وہ لے گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جو اپنے شوہر کا خیال کرتی ہو، بچوں کی تربیت کرتی ہو، اس پہ تمہیں وہ ثواب ملے گا جو جہاد کی سرحدوں پہ حفاظت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ کس پاگل نے کہا کہ اسلام نے عورت کے مقام کو گرایا؟ کون باولا ہے جو یہ تبصرہ کر رہا ہے؟ اور آگے چلیے، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو مبہم سا عرض کروں گا کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہو جائے گا کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے کہ وہ 4 شادیاں کریں، ایک وقت میں 4 شوہر رکھیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک کٹورا لیجئے، اس کٹورے کے اندر 4 گایوں کا دودھ ڈال لیجئے، اور ڈالنے کے بعد آپ کے پاس میں لے کے آتا ہوں، میں کہوں کہ اس گائے کا دودھ الگ کر لیجئے، اس گائے کا دودھ الگ کر لیجئے، اس گائے کا دودھ الگ کر لیجئے، اس گائے کا دودھ، کیا اس کٹورے سے آپ دودھ الگ کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکتے، چونکہ سارے دودھ ایک شکل کے ہوتے ہیں۔ تو اب عورت کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اگر اس میں یہ تعین نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس کی ڈیلیوری کے اخراجات، اس کا نفقہ، اس کی اولاد کی ذمہ داری، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری، بچے کی تمام دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ کہے گا میں نہیں، وہ کہے گا میں نہیں، وہ کہے گا تو نہیں۔
ایسے اس وقت پروگرام دکھائے گئے ہیں, باقاعدہ میڈیا کے اوپر ریکارڈ میں موجود ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, 8 مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ کہہ رہی ہے شاید یہ اس کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے میرا بچہ نہیں, وہ کہتا ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے میرا بچہ نہیں, وہ کہتا ہے اس کا بچہ ہے, پھر آخر میں ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے وہ اس کے. اب مجھے بتائیے اس سے زیادہ ٹینشن کی کوئی بات ہے؟ اسلام نے تو بلندیوں پہ بٹھایا, ہم کہتے نہیں ہم گو کھائیں گے. عقل خراب ہو گئی, کہہ رہے ہم تو کامن سینس یوز کر کے فیصلہ کرتے. کامن سینس کے اندر بھی اگر آپ کو شعور ہوگا تو آپ کہیں گے کہ کامن سینس تو جو ہے بالکل مغرب کے پاگل پن کو نہیں تسلیم کرتا. اور دنیا کے اندر مسلمان امراء وزراء سب لگے ہوئے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دلائیں گے, عورتوں کو حقوق دلائیں گے. 1400 سال پہلے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق دیے ہیں وہ بہت ہیں. اور یاد رکھیے کہ عورت کو اگر اس کی ذمہ داری یاد نہیں دلائی گئی, عورت کو اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئی, تو معاشرے کے اندر جو بہترین افراد جس سے معاشرہ چلتا ہے وہ کون فراہم کرے گا؟ یہ الفاظ دوبارہ دہرائیے. وہ ایک آدمی جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن فطرت کے قریب چیزوں کا مشاہدہ کر کے کہتا ہے give me good mothers, I give you good nations. مجھے تم بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین نسل دوں گا. یہ بہترین نسل آئے گی کہاں سے جب مائیں بہترین نہیں ہوں گی؟ ماں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس بچے کا والد کون ہے. ماں خود معاشی طور پر ٹینشن میں ہوگی, اس کی عزت محفوظ نہیں, اس کی جان محفوظ نہیں, اس کی آبرو محفوظ نہیں, تو وہ ماں کیسے تربیت کرے گی؟ اب ہم چلتے ہیں اسلامی تاریخ کی طرف. 2 منٹ اور لوں گا. اسلامی تاریخ کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بحر اٹلانٹک سے خلیج بنگال تک مسلمانوں کا جھنڈا بلند تھا, اور اس بلند جھنڈے کے اندر جو افراد تھے ان کو کن ماؤں نے پروان چڑھایا تھا؟ آپ ڈھونڈیے جا کے وہ کون سی مائیں تھیں جنہیں محمد بن قاسم پیدا کیا تھا, جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کیا تھا, جنہیں محمود غزنوی پیدا کیا تھا, جس نے عمر خیام پیدا کیا تھا, جس نے نظام الملک طوسی پیدا کیا تھا, جس نے جہاد السیوطی پیدا کیا تھا, جس نے خوارزم شاہ پیدا کیا تھا, جس نے عمر بن عبدالعزیز پیدا کیا تھا, جس نے خلفائے راشدین پیدا کیے تھے, جس نے طارق بن زیاد پیدا کیا تھا, جس نے خالد بن ولید پیدا کیا تھا, وہ کون سی مائیں تھی؟ کیا وہ بے پردہ مائیں تھی؟ وہ پراگندہ خیالات والی مائیں تھی؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو بلاتی ہیں, اور 4 بیٹوں کو بلانے کے بعد کہتی ہے بیٹا دیکھو میں نے تمہارے والد کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے, میں نے تمہارے والد کی امانت میں خیانت نہیں کی, میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے. جاؤ اور اس جگہ پہ جانا جہاں پہ گھمسان کی لڑائی ہو, اور تم شیر کی طرح لڑنا, اپنے دشمن پہ جھپٹنا اور لہو لہان ہو کے شہید ہو جانا. وہ ماں تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کو 4 بیٹوں کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرا سرمایہ اپنے ٹھکانے لگ گیا. اور آج کی ماں بچہ نشے کے ہاتھ میں ڈرائیو کرتا تو وہ کہتی ہے بیٹا ذرا کم پی لیا کرو. آپ دیکھیے تاریخ ہند کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اماں بھی حضرت مولانا شوکت علی جوہر, حضرت مولانا محمد علی جوہر کی والدہ, جب یہ 4 سال اور 5 سال کی عمر کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی پرورش کرنے کے بعد جب بیت اللہ الحرام میں داخل ہوئی اور غلاف کعبہ پکڑ کے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو کہا اے پروردگار عالم میں تو کمزور اور ناتوا, تیرے دربار میں تیرے شان کے مطابق کوئی ہدیہ لے کے نہ آ سکی, میرے یہ 2 نوجوان بچے ہیں, اس کو تو اپنے دین کی سربلندی کے قبول فرما لے. اور پھر اس کے بعد جب کراچی کے اندر مولانا شوکت علی جوہر محمد علی جوہر کو قید کر دیا جاتا ہے اور فرنگی ان کے خلاف مقدمہ چلاتے ہیں, اور کراچی جیل کے اندر آپ کے ڈینسو ہال گواہ ہے, اس کی تاریخ کا خالدینہ ہال گواہ ہے, اس کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ مرد قلندر وہاں تھا, اور اس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس سے پہلے اور اماں بھی کو پتا چلا ہندوستان کے اندر کہ محمد علی جوہر شوکت علی جوہر قید کر دیے گئے ہیں, تو اماں بھی ان کی حالت یہ تھی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی, پھر بھی وہ چلتی ہیں اور جہاں کراچی جیل میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹا
میں چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں اپنا کفن ساتھ لے کے آئی ہوں۔ میرے مسلمان بھائی مجھے اگر میرا وقت آ گیا تو میرے مسلمان بھائی مجھے کہیں دفن کر دیں گے، تم اس کی فکر نہ کرنا، لیکن یاد رکھنا تم انگریزوں سے صلح نہ کرنا، ورنہ میرا یہ کمزور ہاتھ تمہارے گلوں کو دبا ڈالے گا۔ وہ مائیں تھیں جنہیں ایک روشن تاریخ رقم کی۔ وہ مائیں تھی کہ افغانستان کا ایک بادشاہ جب اس کو اطلاع ملی کہ اس کا نوجوان شہزادہ وہ بھاگ گیا اور پیٹ پیچھے گیا، اس کی پیٹ پہ گولی لگی، تو بادشاہ غم سے نڈھال ہو گیا، ماں کے پاس آیا اور ماں پہچان گئی، اس لڑکے کی ماں پہچان گئی، اس سے پوچھا بادشاہ سلامت آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں غمزدہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، مجھے افسوس ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، لیکن اگر سینے پہ گولی لگ کے مرتا تو مجھے اچھا لگتا۔ تو ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا میری انٹیلیجنس سے خبر دی ہے، انہوں نے کہا آپ کی انٹیلیجنس کی خبر غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں بعد اطلاع ملی کہ بچہ کامیاب ہوا اور پورا قافلہ لے کے آ گیا اور اللہ نے اس کو سرفرازی عطا فرمائی۔ تو شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں اتنا اعتماد کیوں تھا؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں باوضو ہو کر تلاوت کر کے پلاتی تھی، تو مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کے اندر نقص نہیں ہوگا۔ اس عظیم کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ماں کو پیدا کیا ہے۔ آج ماں کو کھلونا بنا دیا گیا اور بیوقوف بنا دیا گیا، سرے بازار اس کی عزت کو نیلام کر دیا گیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا، اور اس عورت کو بیوقوف بنا کر اس کے نکیل ڈال کے کھینچا گیا اور اس کو رسوا کیا گیا، اور اس رسوائی کا نام آزادی رکھا گیا، حالانکہ وہ آوارگی تھی۔ اسلام آزادی دیتا ہے، آوارگی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم نے آزادی کا نام آوارگی کا نام آزادی رکھ دیا، اور بے عزتی کا نام عزت رکھ دیا، پیشاب کا نام زمزم رکھ دیا، شراب کا نام ہم نے شربت عزت رکھ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دھوکے کو سمجھیے، ابھی بھی وقت ہے پاکستانیوں، ابھی بھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ۔ اس دن سے ڈرو جب سر پکڑ کے بیٹھے رو رہے ہوگے اور تمہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ تمہاری ماں کون ہے، تمہاری پھپھی کون ہے، تمہاری خالہ کون ہے، اور شوہر کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا میری بیوی کون ہے، میری عزت کون ہے، میری ناموس کون ہے۔ آوارگی کو رنگ نہ دیجیے، آوارگی کو فروغ مت دیجیے۔ اسلام ہی کے اندر امن ہے، اسلام کے دستور کے اندر ہی قیام ہے، قیام امن ہے، اسلام کے دستور کے اندر ہی عزت اور شرافت ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے، مختلف جرائد کے ذریعے سے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے ایک عورت کی ننگی تصویر چھپ جانے میں عورت کی کیا عزت ہے؟ اگر عزت اسی کا نام ہے، عزت اسی کا نام ہے، تو پھر زیادہ معزز بکریاں اور گائیں ہیں، کیونکہ وہ بالکل ننگی رہتی ہیں۔ اگر شتر بے مہاری عزت ہے تو پھر اونٹ زیادہ معزز ہے، سور زیادہ عزت والے ہیں، کتے زیادہ عزت والے ہیں، خنزیر زیادہ عزت والے ہیں۔ ذرا سوچئے۔ اور پھر مساوات کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے مساوات دیکھی کیا دیا ہے۔ مساوات یہ دیا ہے کہ عورت کے بارے میں کہا گیا اور مرد کے بارے میں کہا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے مرد نیکی کرے چاہے عورت نیکی کرے، دونوں جنت الفردوس میں جائیں گے۔ مساوات۔ تو آپ کون سی مساوات کی بات کرتے ہیں؟ کیا ساؤتھ پول اور نارتھ پول کا فلسفہ ایک ہو سکتا ہے؟ کیا دو میگنیٹ ایک سم سے لگ سکتے ہیں؟ چار ٹائر ایک جگہ پہ بن سکتے ہیں؟ چار ٹائر اگر اپنی جگہ پر رہیں گے تو گاڑی چلے گی، اور اگر چار ٹائر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ایک ہی جگہ ہو جائیں گے